اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے یہ دین اسلام مکمل فرمایا. اس دین کے اندر آنے والے قیامت تک کے تمام مسائل کا حل موجود ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو امت کے لیے ایک اسوہ بنایا، نمونہ بنایا. چاہے معاملہ دین کا ہو، چاہے معاملہ دنیا کا ہو، معاملات کی لائن سے، معاشرات کی لائن سے، عبادات کی لائن سے، ایمانیات کی لائن سے، ہر شعبے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ بنایا گیا، ایک نمونہ بنایا گیا. آپ کی زندگی ہمارے لیے ایک راہ نجات کا سبب بنایا گیا. جو شخص بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی بنائے گا، وہ منزل مقصود کو حاصل کر لے گا. چاہے وہ دنیا میں کسی بھی سطح کا آدمی ہو، مالدار ہو، غریب ہو، گورا ہو، کالا ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، لیکن زندگی میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے، آپ کی سنت ہے، آپ کی اطاعت اور آپ کی پیروی ہے، تو وہ شخص منزل مقصود کو پہنچ جائے گا. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں کامل ایمان والا بنوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھو. آپ کا جو ایمان ہے، آپ کا جو دین کا ہر لائن سے آپ کا جو رویہ ہے، برتاؤ ہے، اگر کوئی شخص اس زندگی کو دیکھے گا تو اندازہ لگا سکتا ہے کہ میری نجات آپ کی ہی زندگی میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو عظمت سے لینا،
آپ سے محبت کرنا، آپ کے نام سے آنکھوں کو چومنا، انگوٹھوں کو چومنا، جو بھی تعظیم ہے یہ اپنی جگہ ہے، لیکن ایک مسلمان کے لیے نجات کا جو سبب ہے، ایک مسلمان کے لیے جنت کے راستے کا چلنے کا جو ذریعہ ہے، جنت تک پہنچنے کا جو واحد سبب ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت والی زندگی ہے۔ یہی وجہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وفات سے پہلے، خاص کر جو خطبہ حجۃ الوداع کا ہے، اس موقع پر آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اور امت کو جس بات کی وصیت فرمائی، تاکید فرمائی اور کچھ نصیحتیں فرمائی، اس خطبے میں، ان وصیتوں میں ایک وصیت، ایک تاکید یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، مضبوطی سے تھام لو۔ عضو علیہا بالنواجذ کہا۔ نواجذ یہ منہ کے اندر جو دو کناروں کے دانت ہوتے ہیں، نوکیلے، ان کو نواجذ کہتے ہیں۔ ان دانتوں کے ذریعے سے عام طور سے آدمی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جب منہ سے رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہوتا ہے تو یہ نوکیلے دانتوں سے اس کو پکڑتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح ایک رسی کو ان نواجذ کے ذریعے مضبوط پکڑا جاتا ہے، تم میری سنت کو اس طرح مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑو، سنت پر چلو، یہ کہنا مراد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تمہارے اوپر ضروری ہے، اگر تم چاہتے ہو جنت کے راستے پر چلو، تم چاہتے ہو جہنم کے راستے سے بچو، تم چاہتے ہو منزل مقصود کو پالو، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ ایک کام میری سنت پر چلو، دوسرا ہے میرے خلفاء کی سنت پر چلو۔ خلفاء راشدین المہدیین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چار خلفاء ہیں اور پانچویں خلیفہ ہیں جن کی 6 ماہ خلافت رہی، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 6 خلفاء ہیں، لیکن مراد ہے 4 خلفاء۔ یہ 5 خلفاء میں سے مراد ہیں یہ 4 بڑے خلفاء، حضرت ابو بکر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ بڑے خلفاء ہیں، ان کی سنت پر چلنا بھی امت پر فرض ہے۔ اب ظاہر بات ہے جن کی سنتوں پر چلنے کے لیے کہا گیا، ان کی عظمت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بڑے عظیم لوگ ہیں اور اس قابل اور اس لائق ہیں کہ ان کی اتباع کی جائے، ان کی سنتوں پر چلا جائے۔ اب جیسے جیسے زمانہ قیامت کے قریب ہوتا جاتا ہے، ویسے فتنے نئے نئے جنم لیتے ہیں، ایسے ایسے فتنے جنم لیتے ہیں کہ ان فتنوں کا آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ فتنہ کہاں سے آیا۔ جیسے بیماریاں نئی نئی آتی ہیں، پچھلے زمانے میں ان بیماریوں کا کوئی آدمی خواب و خیال میں بھی سوچ نہیں سکتا کہ یہ بیماری آنے والی ہے۔ کتنی بیماریاں ایسی آئی، لیکن دنیا میں وہ بیماریاں آئی، لوگوں نے ان بیماریوں کا سامنا کیا۔ اب جن لوگوں نے ان بیماریوں کا مقابلہ کیا، ان بیماریوں سے بچنے کے لیے جو احتیاط، جو ہدایات بتائی گئی، اس پر عمل کیے، تو وہ لوگ ان بیماریوں سے بچ گئے۔ جن لوگوں نے احتیاط نہیں کیا، جن لوگوں نے اس وقت کی ہدایات پر عمل نہیں کیا، تو وہ لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو گئے اور بہت سارے دنیا سے چلے بھی گئے۔
بالکل بیماریوں کی طرح قیامت کے قریب قریب نئے نئے فتنے جنم لیں گے، نئے نئے فتنے وجود میں آئیں گے۔ ان فتنوں سے بچنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پہلے سے ہی ہدایات بیان فرمائی اور کچھ احتیاط بیان فرمائی کہ تم ان چیزوں سے احتیاط کر لو اور تم ان باتوں پر عمل کر لو تو آنے والا فتنہ کتنا ہی بڑا فتنہ کیوں نہ ہو تم ان سے بچ جاؤ گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے سے بڑے فتنوں کا اشارہ دیا کہ قیامت کے قریب ایسے ایسے فتنے جنم لیں گے۔ سب سے بڑا فتنہ اور آخری فتنہ جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حدیثوں میں ذکر فرمایا وہ فتنہ ہے دجال کا فتنہ۔ یہ اتنا بڑا کھٹن انتہائی خطرناک فتنہ ہے کہ بڑے سے بڑا ایمان والا چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا فاضل کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا مفتی کیوں نہ ہو، فتنے کے سامنے یعنی دجال کے سامنے اگر ایمان کمزور ہوگا، یقین کمزور ہوگا تو وہاں اس کا علم کام نہیں آئے گا، وہاں اس کے دلائل کام نہیں آئیں گے، وہ دجالی فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، دجالی فتنے کے زیر اثر آ جائے گا۔ اس لیے علم کا ہونا کافی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی علم کا سمندر ہے لیکن اس کے پاس دو چیزیں نہیں ہیں، ایک ایمان نہیں ہے، دوسرا اپنے اکابر سے انبیاء ہوں، صحابہ ہوں، ائمہ ہوں، اولیاء ہوں ان کا احترام نہیں ہے، ان کی عظمت نہیں ہے، وہ یقیناً دجالی فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم لوگ میری سنت پر چلو، خلفاء راشدین کی سنت پر چلو۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، کسی کی بھی اقتداء کر لو، اتباع کر لو، تم منزل کو حاصل کر لو گے۔ تو یہ اشارہ ہے صحابہ کی عظمت کا، صحابہ کے احترام کا، ائمہ ہوں، علماء ہوں، ہمارے جو اکابرین ہیں، امت کا کوئی فرد ان کی عظمت کرتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے تو وہ دجالی فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔ دجالی فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے علم ہونا کافی نہیں ہے۔ دجالی فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے چاہے وہ کسی بھی قسم کا فتنہ ہو، آج نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں اور لیتے رہیں گے، یہ فتنے ختم نہیں ہوں گے۔ ایک فتنہ دبے گا نہیں، دوسرا فتنہ شروع ہو جائے گا، طوفانوں کی طرح، سیلاب کی طرح، تیز آندھیوں کی طرح یہ نئے نئے فتنے جنم لیں گے۔ اب لوگ کس کس فتنے کو دباتے پھریں گے، کس کس فتنوں کا مقابلہ کرتے پھریں گے۔ اس لیے میرا فرض ہے، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے ایمان کو بچائے، اپنے اعمال کو بچائے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایات بیان فرمائی کہ تم آنے والے فتنوں میں یہ کام کرو اور یہ چیزوں سے بچ جاؤ تو انشاءاللہ ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، یعنی اتنے فتنے جنم لیں گے، ایسے نت نئے گرو گنٹال پیدا ہوں گے، ایک کوئی نبی کا دعویٰ کرے گا، کوئی خلیفہ ہونے کا دعویٰ کرے گا، کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا، کوئی فلاں ہونے کا دعویٰ کرے گا، لوگ اس کے پیچھے چلنا شروع کریں گے۔ تو چلتے چلتے کیا ہوگا، امتیں جماعتوں میں بٹ جائیں گی، فرقوں میں بٹ جائیں گی، کوئی وہاں کا بڑا ہے، کوئی یہاں کا بڑا ہے، کوئی فلاں کا بڑا ہے، وہ ان کا گرو ہے، وہ ان کا خدا ہے، وہ ان کا مقتدی ہے۔ لوگ اس کی عقیدت میں اتنے اندھے ہو جائیں گے، صحیح اور غلط میں تمیز کرنا ان کے اندر ختم ہو جائے گا، تمیز کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ وہ کبھی بھی یہ کوشش ہی نہیں کریں گے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ ان کو تو اپنے گرو گھنٹال سے عقیدت ہے، عظمت ہے، محبت ہے، مجھے بس ان کی سننا ہے، کسی اور کی نہیں سننا ہے، وہی میرے خدا ہیں، میں صرف ان پر ایمان لاتا ہوں۔ لوگ اس کے عقیدت میں اتنے اندھے ہو جائیں گے
کہ حق اور باطل کا امتیاز ختم ہو جائے گا. تو یہ فتنے ہیں آج کے دور کے. آج کے اس دور کے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ ہے لوگ کسی ایک فرد کو امیر مان لینا، کسی ایک فرد کو اپنا مقتدی مان لینا، کسی ایک فرد کو سمجھنا کہ یہی حق پر ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے چلنا، اور اصل حق بات کی طرف سے منہ موڑ لینا. یہ آج کے دور کا فتنہ ہے. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا کہ جس دین پر میں اور میرے صحابہ ہیں اس دین پر آپ چلو. تمہارے زمانے کا کون کس پر ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. تمہارے زمانے کا کوئی بڑا عالم ہے، تمہارے زمانے کا کوئی بڑا گرو گھنٹال ہے، کوئی تمہارے زمانے کا بڑا مقتدی مانا جاتا ہے، لیکن وہ اپنے بیانات سے، اپنے عقیدوں سے، اپنے کچھ طور طریقوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے ذرا برابر بھی ہٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، کھسکتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب وہ ہمارا مقتدی نہیں ہے، اب وہ ہمارا گرو، ہمارا امام، ہمارا امیر نہیں ہے. ہم اسی کو امیر مانیں گے، اسی کو بڑا مانیں گے، اسی کو ہم اپنا مقتدی اور رہبر مانیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر قائم ہو. اصول میں، عقیدے میں، ایمان میں، اعمال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان فرمایا اس پر قائم ہے، وہ ہمارا مقتدی ہے. اس سے ہٹا ہوا ہے وہ ہمارا مقتدی نہیں ہے. چنانچہ آج ایسے ایسے فتنے جنم لے رہے، لوگ پریشان ہیں. ٹی ویوں میں، چینلوں میں ایسے ایسے دین کی باتوں کی بنیاد پر ایسے غلط عقائد بیان کیے جا رہے ہیں، ایسے غلط باتیں دین میں داخل کر کے بتائی جا رہی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ دین ہے، یہی دین ہے. یہ آج کا سب سے بڑا فتنہ ہے. کئی فتنے آئے. الرا ٹی وی میں ایک بڑا فتین ہے جی، گوہر ریاض شاہی، گوہر شاہی. وہ ایک نیا فتنہ ہے. وہ اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس وقت کا مہدی ہوں. مہدی آ چکے ہیں، وہ مہدی میں ہی ہوں. ریاض گوہر اس کا چیلا ہے، اس کا مرید ہے. اب وہ جو ہے الرا ٹی وی چینل میں بیٹھ کر غلط غلط بیانات دیتا ہے اور اپنے غلط عقیدے دلیل ایسے ٹھوس انداز سے بیان کرتا ہے، سننے والا سمجھتا ہے کہ یہی سچ ہے، یہی حق پر ہے. دیکھو، کوئی چیز خوبصورت نظر آنے سے ضروری نہیں کہ وہ چیز ہمارے لیے خوبصورت ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے فائدہ مند ہو. یہ ضروری نہیں ہے. جیسے اگر کوئی آدمی چھری اٹھا لے کہ چھری بہت قیمتی ہے، چاقو بہت خوبصورت ہے، میں اسے پسند کرتا ہوں، تو یہ چھری، یہ چاقو میرے لیے ہر وقت فائدہ مند نہیں ہے، ہر وقت میرے لیے فائدہ دینے والی چیز نہیں ہے. اس میں فائدے سے زیادہ نقصان بھی ہے، نقصان ہے. تو دین کی بنیاد پر کچھ ایسے ایسے عقیدے وہاں بیان ہو رہے ہیں اور ہم خوش ہو کر چینلوں میں، یوٹیوب میں، فیس بک میں اور سوشل نیٹ ورک میڈیا میں بیٹھ کر ہم دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ دین ہے. آج لوگوں میں جمعہ کے بیانات جمعہ میں پہلے آ کر سننے کا مزاج ختم ہو رہا ہے. اب سب لوگ گھر بیٹھے اپنے جگہ پر، اپنی کرسی پر بیٹھے، اپنے بستر پر لیٹے لیٹے یوٹیوب چینل آن کر لیتے ہیں اور اس میں بیانات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ میں صحیح کر رہا ہوں. لیکن اس بات کا ذرا برابر بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ میں جو چینل کھول کر بیٹھا ہوں یا جس شخص کا میں بیان سن رہا ہوں وہ بنیادی طور پر بد دین ہے، بے دین ہے، شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. اسے نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں. ایسے ایسے فتنے جی ایک مجلس میں بیان نہیں ہو سکتے. یہ فتنوں کا دور ہے. آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، یہ جیسے نئی نئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں ویسے نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں. ایسے وقت میں ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود کو بچا کر لے جائے، خود کو بچائے. کہ فتنے ایسے ہیں ہر جگہ. یوں سمجھو کہ ہم کسی کانٹے دار جنگل میں آ گئے ہیں، وہاں سب کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، ہر طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں. اب وہاں سے ہمیں گزرنا ہے. وہاں سے ہم کیسے گزریں گے؟ اگر ہاتھ لگے گا، جسم لگے گا
تو کانٹوں سے جسم میں کیا آئے گی؟ خراش آئے گی، کھروچ آئے گی. کپڑوں میں لگے گا، کپڑے پھٹ جائیں گے. تو آدمی خود کو اور اپنے کپڑوں کو بچتے بچاتے ہوئے اس کانٹے دار جھاڑی سے گزرتا ہے. اور کہتے ہیں تقویٰ بھی اسی کو کہتے ہیں. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ جس طرح ایک کانٹے دار جھاڑی کے بیچ میں آدمی خود کو اور اپنے کپڑوں کو بچتے بچاتے ہوئے نکلتا ہے، بالکل اسی طریقے سے آج کے اس کانٹے دار فتنوں کے جھاڑیوں کے بیچ میں ایک ایک مسلمان کو خود کو بچتے بچاتے ہوئے نکلنا ہے. ایمان کو بھی بچانا ہے، اعمال کو بھی بچانا ہے. صرف ایمان کو بچانے سے کافی نہیں ہوگا، اعمال کو بھی بچاؤ، نیکیوں کو بھی بچاؤ، نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچاؤ. آپ نیکی کر رہے ہیں لیکن غلط عقیدے سے کر رہے ہیں، غلط نیت سے کر رہے ہیں، غلط ایمان سے کر رہے ہیں، غلط اعتقاد سے کر رہے ہیں، وہ نیکی نہیں ملے گی. آپ کی نیکی کیا ہو رہی ہے؟ ضائع ہو رہی ہے. تو ایک مسلمان پر فرض ہے کہ خود کو بچانا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے اور اپنے اعمال کو بچانا ہے. اعمال بھی ضائع ہوتے ہیں. اس لیے اللہ کے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا بعض کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کے کرنے سے بندے کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اس لیے آج فتنوں کا دور ہے، دجالی دور ہے. اب اے آئی کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. آپ سوچتے ہیں وہ سامنے چیز وجود میں آ جاتی ہے. یہ وہ دور ہے. آپ کوئی دماغ میں سوچتے ہیں، ایک کریٹیوٹی آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ یہ ایک چیز ہے، لیکن اب وہ سامنے چیز وجود میں آ جاتی ہے. آج وہ دور ہے. آج لوگ پتہ نہیں ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کیا کرنے جا رہے ہیں. آج یہ کوشش ہو رہی ہے کہ بے جان کے اندر جان ڈالی جائے. یہ کوشش ہو رہی ہے. دیکھو ایک بے جان کی تصویر بنا دینا، ایک بے جان کی ایک ویڈیو کلپ بنا دینا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے آج کے ٹیکنالوجی کے دور کے حساب سے. لیکن آج زمانہ، یہ دور اتنا ایڈوانس بننے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایک بے جان کے اندر ایک جان ڈالی جائے، مصنوعی جان ڈالی جائے. وہ جان، روح، یہ اللہ اس کا مالک ہے. اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی اس کا مالک نہیں ہے. ہر جاندار کے اندر جو جان ہے، جو روح ہے، اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اسی لیے جب لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کے متعلق سوال کیا کہ بھی روح کیا چیز ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے روح کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں بتائی. صرف اتنا کہا کہ کہہ دو کہ روح یہ خدا کا امر ہے، خدا کا آرڈر ہے. اب جب اللہ کسی کو حکم دیتے ہیں تو وہ حرکت کرنے لگتی ہے، وہ بولنے لگتی ہے، سوچنے لگتی ہے، کرنے لگتی ہے، بھاگنے لگتی ہے، دوڑنے لگتی ہے. وہ اللہ کسی بھی بے جان کے اندر اپنا یہ امر ڈال دیتے ہیں تو وہ چیز جاندار ہو جاتی ہے، اس کے اندر روح آ جاتی ہے. تو یہ روح جو ہے اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے. اب لوگ آج سائنس کی بنیاد پر، ٹیکنالوجی کی بنیاد پر اس اللہ کے امر کو چھیڑنا شروع کیا ہے کہ اللہ کیا کر رہا میں بھی کروں گا، میں بھی کر کے بتاؤں گا. وہ چھیڑ رہا ہے. دیکھو قدرت سے کھیلنا کوئی آسان کام نہیں ہے. آدمی معمولی کام سمجھ رہا ہے. آج ہر چیز کو لوگوں نے تماشا بنا دیا ہے، ہر چیز کو آج لوگوں نے تماشا. اور میں بتاؤں آپ کو، جب سے یہ موبائل آیا، ٹی وی میں اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن جب سے یہ موبائل آیا، لوگوں کا 24 گھنٹوں میں سے کم سے کم میں بتا رہا ہوں آپ کو، کم سے کم ہر آدمی کے 6-7 گھنٹے ویڈیو دیکھنے میں چلتے ہیں. ویڈیو کوئی شارٹ دکھل رہا ہے، کوئی ویڈیو دکھل رہا ہے، کوئی یہ دکھل، کیا ہے؟ تماشا دیکھنا. تماشا، ہر چیز کا تماشا. اس میں کیا ہو رہا ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے. آدمی 6-7 گھنٹے میں جی آدمی ویڈیو دیکھنے میں ڈکھل رہا ہے. کیا دیکھ رہا ہے؟ پوری دنیا کے نظارے دیکھ رہا ہے. وہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے. ہر چیز کے تماشے، ہر چیز کے تماشے. تو نتیجہ کیا ہوا؟ آج دنیا تماشائی بنی بیٹھی ہے، کام کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی کام کرنے کے لیے کچھ نہیں. ایک چھوٹی ویڈیو کلپ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی پانی میں ڈوب رہا ہے، ہاتھ اوپر کیے، کہہ رہا ہے کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ. سامنے دیکھنے والے کچھ لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں،
کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں, ویڈیو بنا رہے ہیں کہ یہ کیسا ڈوب رہا ہے. یہ وہ دور ہے, کام کرنے کا دور نہیں ہے. پانی میں چھلانگ لگاؤ, ڈوبنے والے کو بچاؤ, یہ دور نہیں ہے آج. آج کیا ہے, وہ کیسے ڈوب رہا ہے. بھئی مجھے تو بڑا دکھ ہو رہا ہے, مجھے تو بڑا افسوس ہو رہا ہے. آپ بھی دیکھ کے دکھ پیدا کرو, آپ کے اندر بھی دکھ آ جائے, آپ کو بھی افسوس ہو جائے. اس لیے میں کیا کر رہا ہوں, ویڈیو بنا کے میں بھی دکھ میں مبتلا ہوا, مجھے بھی غم ہوا, آپ کو بھی غم ہوا, آپ کو بھی دکھ. پوری دنیا کو غم میں ڈالنے کے لیے اس ڈوبنے والے کو کیا بنایا, تماشا بنایا. اگر کاش اس ڈوبنے والے کو بچا لیتے, اس ڈوبنے والے کو پانی سے نکال لیتے, تو آپ کو پتہ نہیں کتنا بڑا اجر ملتا. اس کی بھی ویڈیو ہو جاتی, یہ بھی لوگ دیکھتے اور دوسروں کے لیے عبرت بنتے کہ جیسے اس نے بچایا ہمیں بھی بچانا چاہیے. لیکن آج وہ دور نہیں ہے. آج کیا ہے, ڈوبنے والے کو ڈوبنے دو, میرا کام مجھے کرنے دو. مجھے تماشا بھی دیکھنا ہے اور دوسروں کو تماشا دکھانا بھی ہے. بچانا میرا کام نہیں ہے. کون بچائے گا, کہاں کون خود کو مصیبت میں ڈالیں گے. آج وہ دور ہے, فتنوں کا دور ہے. آج لوگوں کے اندر حرکت نہیں ہے. آج لوگوں کے اندر کیا ہے, خاموشی, دیکھنا, دیکھتے رہو, بس ہمیں کیا لینا دینا, دیکھتے رہو. وہ دور ہے آج. میرے بھائیوں, اگر زندگی میں اتنا گرا ہوا آدمی ہے کہ انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے, ہر چیز کو تماشا بنایا ہوا ہے, اب بتاؤ ایمان کا کیا حال ہوگا. انسانیت کا یہ حال ہے تو ایمان کا کیا حال ہوگا, اپنے اعمال کا کیا حال ہوگا. اب میری جنت کہاں سے بنے گی. اس لیے آج کا یہ دور, نئے نئے فتنے. ایک تو پرانے فتنے پہلے سے ہیں, عقیدے میں بگاڑ ہے, بدعتیں ہیں, خرافات ہیں. جیسے محرم کا مہینہ آ گیا, نہیں نہیں, پرانے بدعتیں تو پہلے سے ہیں, وہ تھوڑے بہت کم ہوئے ہیں, لیکن اب نئے نئے فتنے آ رہے ہیں کہ آگ میں چھلانگ لگاؤ, آگ میں جی چلو, پیدل چلو, آگ میں چلو. اب یہ آگ میں چلنا فتنہ کہاں سے آیا نہیں معلوم, چل رہے ہیں. اب پتہ نہیں کیا کیا محرم کے نام پر آج لوگ کر رہے ہیں. ایک پرانا عقیدہ, پرانا فتنہ آج بھی تھوڑا جڑ پکڑا ہوا ہے کہ لوگ محرم میں اور سفر میں, یہ 2 مہینے, اس میں شادی بیاہ یا گھر میں کوئی خوشی والا کام نہیں کرتے. کہ محرم میں شادی کرنے سے شادی میں برکت نہیں ہوگی, شادی میں برکت نہیں ہوگی, اس لیے لوگ ڈر کے مارے محرم میں شادی نہیں کرتے. جبکہ یہ شروع زمانے سے ہی اسلام نے اس کی نفی کی, اس کا انکار کیا کہ محرم اور سفر منحوس مہینہ نہیں ہے, یہ تو برکت والا مہینہ ہے. اس میں تو اللہ تبارک و تعالی نے بے پناہ اور بے شمار برکتیں رکھی ہیں. لیکن ہمارا ایمان اتنا بگڑا ہوا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ محرم میں شادی کرنے سے برکت نہیں ہوگی. اس کو یہ نامعقول کمبخت کو اتنا نہیں معلوم کہ میں شادی میں جو اسراف کر رہا ہوں, فضول کر رہا ہوں, اس میں برکت نہیں ہے. شادی میں یہ جو بینڈ باجے بجا رہا ہوں, اس میں برکت نہیں ہے. شادی میں یہ جو بے پردگی کا ماحول بنا ہوا ہے, دلہن کو سجا کے ایک شو پیس بنا کے سامنے ڈسپلے میں رکھا ہوا ہے, یہ برکت کی چیز نہیں ہے. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اس کو برکت نظر آئی تو کہاں نظر آئی, محرم میں نظر آئی. کہ محرم میں برکت نہیں ہے, سفر میں برکت نہیں ہے. میرے بھائیوں, غلطیاں ہم کرتے ہیں, الزام زمانے کو دیتے ہیں کہ محرم صحیح نہیں ہے, سفر صحیح نہیں ہے. اپنے غلطیوں کی اصلاح کرو, اپنے خرافات کو چھوڑو, اپنے بدعتوں کو, رسم و رواج کو چھوڑو, پھر دیکھو آپ محرم میں کرو یا رمضان میں کرو, برکت تو برکت ہے ہی. لیکن ہم لوگ اپنے خرافات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, اپنے بدعات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. ہر چیز ہمیں پورے طور سے ہونا ہے. شادی بیاہ میں اتنے خرافات, اتنے رسوم, انہیں معصوم ہو جاتا ہے. نہیں حضرت, میں کیا بھی نہیں ہوں اس میں, جو بھی ہے میری ضرور کر رہی ہے, میرا کیا بھی نہیں اس میں, جو بھی ہے ان کا ہے, انہوں جیسا بولے ویسا ہو رہا, میرا کیا بھی نہیں. انہیں معصوموں کو کھس جاتا. یعنی ہر جگہ انہوں اپنا آرڈر چلاتی, میں یجمان, میں گھر کا بڑا, میں بولیا سو چلنا سب جگہ. شادی آتے ہی نہیں, میڈم بڑے, ہوم منسٹر, انہوں کیا بولتی وہ چلتا, میرا کیا بھی چلتا ہے. کیا کروں حضرت, جورو مانتی نہیں حضرت, کیا کروں بیوی مانتی نہیں حضرت. سب پورا الزام پورا کس کے کھندے پہ آ جاتا ہے, بیوی کے کھندے پہ آ جاتا ہے. پورے خرافات کی جڑ کون, میڈم, میم صاحب, ان کے اوپر ڈال دیتا. انہیں بھی چاہتا سو پورا ہونا, کر کو نام بھی ہونا, سب بھی ہونا, لیکن الزام بیوی کے اوپر. بھائیوں, اتنا معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے. برابر اللہ کو آپ کا یہ پورا حساب دینا ہے اللہ کے یہاں.
ہر چیز کا، ہر خرافات کا، ہر بدعت کا، ہر فتنے کی جڑ جو بھی آپ بنیاد میں ڈال رہے ہیں، سب کا اللہ کو حساب دینا ہے، جواب دینا ہے. وہاں اللہ کے پاس جا کے نہیں بول سکتے نہیں اللہ میں کیا کروں، جورو مانی نہیں، بیوی مانی نہیں، انہیں کری سو پورا نہیں بول سکتے. تو انہیں بھی وہاں سامنے رہتی ہے. ہاں یہاں تھی پیچھے ہے، وہاں سامنے رہتی ہے. اس لیے اللہ حفاظت فرمائے. جو خرافات آج ہم جتنے شادیوں میں دیکھ رہے ہیں، اگر یہ ختم ہو جائے تو ہر مہینے میں برکت ہی برکت ہے. چاہے محرم میں شادی کرو، آپ سفر میں شادی کرو، ہر دن آپ کے لیے برکت کا دن ہے. دنوں میں بھی لوگ فلاں دن چاشمبے کو غالباً منحوس سمجھتے ہیں. کوئی دن منحوس نہیں ہے، کوئی وقت منحوس نہیں ہے، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے. اگر کوئی بندہ اپنی صبح نماز کے ساتھ تلاوت کے ساتھ کرتا ہے تو وہ دن اس کے لیے برکت والا دن ہے. اگر کوئی بندہ اپنی صبح سو کے گزار دیتا ہے، رات بھر اس نے ٹی ویاں دیکھی، رات بھر اس نے فلم دیکھی، رات بھر اس نے یہ دیکھا، اور صبح 10-11 بجے اٹھ رہا ہے، تو وہ دن اس کے لیے منحوس ہے، چاہے وہ چاشمبہ ہو چاہے وہ جمعہ ہو. اگر کوئی بندہ عمل کے ساتھ، فجر کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ شروع کرتا ہے، وہ چاشمبہ کا دن ہو یا جمعہ کا دن ہو، وہ برکت کا دن ہے. تو کہنے کا منشا یہ ہے، خلاصہ یہ ہے، پورا مختصر آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ کوئی دن یا کوئی وقت یا کوئی کام برکت والا بنے یا منحوس بنے، اس کا تعلق میرے عمل کے ساتھ ہے، کسی مہینے کے ساتھ نہیں، کسی دن کے ساتھ نہیں. مجھے یہ طے کرنا ہے کہ آج کا یہ دن میرے لیے برکت والا دن بنانا ہے یا منحوس بنانا ہے. اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ میرے عقیدے کے ساتھ ہے، میرے عمل کے ساتھ ہے. میرا عقیدہ ٹھیک ہے، میری نیت ٹھیک ہے، میرا ایمان ٹھیک ہے، یہ دن، یہ وقت، یہ لمحہ میرے لیے برکت والا ہے. میرا عقیدہ صحیح نہیں ہے، میرا ایمان صحیح نہیں ہے، میری سوچ صحیح نہیں ہے، میرا عمل صحیح نہیں ہے، یہ دن، یہ لمحہ میرے لیے منحوس ہے. چاہے وہ محرم ہو چاہے رمضان ہو. یہ پورے 12 مہینے اللہ نے بنائے. ہفتے کے یہ 7 دن کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے. یہ سال کے 365 دن کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے. تو کوئی بندہ سال کو، مہینے کو، ہفتے کو، یا فلاں دن کو، یا فلاں وقت کو یہ منحوس کہہ کر گالی نہیں دے سکتا. مجھے حق نہیں ہے، کیوں؟ اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس کا مالک اللہ ہے، اس نے ہر چیز میں برکت رکھی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ میں ایمان والا ہوں، میں مخلص ہوں، میں اچھی نیت والا ہوں، میں اللہ کے عبادت بندگی میں لگا ہوا ہوں، تو یہ میرے لیے برکت والا دن ہے. اگر میں راستے سے ہٹا ہوا ہوں، دین سے ہٹا ہوا ہوں، شریعت سے ہٹا ہوا ہوں، جو راستہ اللہ اور کے نبی نے، صحابہ نے بتائے، وہ اس راستے سے ہٹا ہوا ہوں، میرے لیے تو پوری زندگی منحوس ہے. وقت نہیں، پوری زندگی میرے لیے منحوس ہے کہ میں راستے سے ہٹا ہوا ہوں. آدمی کی نجات، آدمی کے لیے کوئی برکت والا دن ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اور آپ کی سنت والا دن ہے. سنت. ایک چیز میں ہم جو ہے اعلان کر کے بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق وہ ایک ہی جگہ ہے، نکاح کے وقت. نکاح ہوتا ہے، دولہا سامنے ہوتا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو قاضی صاحب نکاح پڑھانے والے کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق میں نے نکاح پڑھایا. تو لوگ سب برکت کی دعا دیتے ہیں اور اس میں برکت بھی ہوتی ہے. تو جہاں سنت آئی، جہاں شریعت آئی، وہاں کیا آ گئی؟ برکت آ گئی. جہاں شریعت ختم ہو جاتی ہے، جہاں سنت ختم ہو جاتی ہے، وہاں برکت بھی ختم ہو جاتی ہے، برکت نہیں ہے. اس لیے آج دنیا تلاش کر رہی ہے کہ وہ برکت کہاں ہے. وہ برکت کہاں چلی گئی؟ کمائی میں برکت نہیں ہے، عمر میں برکت نہیں ہے، صحت میں برکت نہیں ہے، مال میں برکت نہیں ہے، تجارت میں برکت نہیں ہے. آج ہر ایک کو تلاش ہے کہ برکت کہاں ہے. ارے بھائیوں، برکت اس دنیا میں جا کے تو زمانہ ہو گیا. برکت آئے گی کب؟ جب ہمارے نیت میں اچھائی آئے گی، ہماری سوچ میں اچھائی آئے گی، ہم مخلص بنے، ایک دوسرے کو چاہنے والے بنے. ایک
ایک لطیفہ ہم نے کہانی کے طور پر پڑھا تھا پہلے کہ پہلے زمانے میں یہ ساری چیزیں تھے، محبت تھی، چاہت تھی، برکت تھی، جی ایک دوسرے کی ہمدردی تھی، تو ساری چیزیں آج باقی تھے، سب باقی تھا، محبتیں خاندانوں میں ایک ایک گھر میں چار چار بھائی بلکہ چار چار خاندان مل کے رہتے تھے، لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے تھے، وہاں محبت تھی، ایک دوسرے کے لیے ایثار تھا، چاہتے تھی، رشتے ناتوں کو اپنے مٹھی میں مضبوطی کے ساتھ پکڑا جاتا تھا، کچھ بھی ہو جائے رشتے ناتے چھوڑے نہیں جاتے تھے۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے ختم ہو رہے ہیں، بھائی بھائی کے رشتے ختم ہو رہے ہیں، بھی سب رشتے ختم ہو رہے ہیں، ماں باپ کے رشتے بھی ختم ہو رہے ہیں، سارے رشتے آج ہمارے آج کے دور کے رشتے دھاگے سے زیادہ کمزور ہیں، دھاگے سے زیادہ۔ پہلے زمانوں کے رشتے رسی سے زیادہ مضبوط ہوتے تھے، کچھ بھی ہو جائے لیکن رشتے ناتے ٹوٹتے نہیں تھے۔ آج بات بات پہ ٹوٹ رہے ہیں، بات بات پہ جو ہے جدائی کی، ہاں میاں بیوی میں جدائی، ماں باپ اولاد میں جدائی، بھائی بہن میں جدائی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ آج کے رشتے ناتے کیا ہے، دھاگے سے زیادہ کمزور ہو گئے۔ کیوں؟ وہ چاہت، وہ محبت، وہ ہمدردی، وہ ایثار اب نہیں ہے، وہ سب کیا ہو گئے، انتقال ہو گئے۔ ہمدردی کا انتقال ہو گیا، ایثار کا انتقال ہو گیا، چاہت کا انتقال ہو گیا، محبت کا انتقال ہو گیا۔ اب ایک ہی بھائی زندہ ہے، وہی میں بتا رہا تھا کہ یہ چار بھائی تھے، محبت، چاہت، ہمدردی، ایثار، تو برکت بھی تھی، برکت بھی تھی۔ ایک بھائی چھوٹا پیدا ہوا بعد میں، جیسے وہ بھائی پیدا ہوا یہ چاروں بھائی ختم ہو گئے، چاروں بھائی بھاگ گئے، ختم ہو گئے، اب وجود میں نہیں ہے۔ وہ چھوٹا بھائی کون پیدا ہو گیا؟ بتایا کہ مطلب پیدا ہو گیا۔ ہر چیز میں کیا ہے؟ مطلب، سلام بھی مطلب، جھکنا بھی مطلب، جی عزت بھی مطلب، خیر خیریت بھی مطلب، ہر ایک کام آج کس کے پیچھے ہو رہا ہے؟ مطلب کے پیچھے ہو رہا ہے۔ تو فرمایا یہ جب سے مطلب علی پیدا ہوا تب سے یہ برکت علی بھی چلا گیا، محبت علی بھی چلا گیا، چاہت علی بھی چلا گیا، پورے علیہ ختم ہو گئی، ایک علی اب زندہ ہے، مطلب علی، مطلب ہے سب۔ اب کوئی سلام بھی کر رہا ہے تو مطلب کی بنیاد پہ کر رہا ہے، تو اس لیے یہ جب تک مطلب علی زندہ رہے گا یہ رشتے ناتے کمزور رہیں گے، یہ چاہتیں نہیں رہیں گی، یہ محبتیں نہیں رہیں گی۔ آج دنیا برکت کے لیے تڑپ رہی ہے، آج دنیا محبت کے لیے ترس رہی ہے، آج دنیا ہمدردی کے لیے ترس رہی ہے، آج دنیا مدد کے لیے ترس رہی ہے، آج دنیا سہارے کے لیے ترس رہی ہے، لیکن کوئی دنیا کا کوئی فرد اس مطلب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ذرا مطلب علی کو چھوڑ دو، یہ سارے بھائی دوبارہ آ جائیں گے، محبت آ جائے گی، چاہت آ جائے گی، رحمت آ جائے گی، سب برکت بھی آ جائے گی۔ تو آج برکت چاہیے تو مطلب کو چھوڑ دو۔ غرض، خود غرضی جو سیلفسٹ ہوتا ہے یہ کبھی بھی دوسروں کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتا، مطلب علی ہے، کبھی بھی دوسرے کے دل میں محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو آج ہم چاہتے ہیں کہ فتنوں سے بچ جائیں، پریشانیوں سے بچ جائیں، مصیبتوں سے بچ جائیں، اور آنے والے جو نئے نئے فتنے ہیں ان سے محفوظ ہو جائیں۔ تو ایک ہی راستہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صرف نمازوں میں نہیں ہے، صرف روزوں میں نہیں ہے، صرف زکوٰۃ حج روزے میں نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری زندگی میں ہے۔ آپ کے اخلاق کو اپنانا یہ بھی سنت ہے۔ سلام، یہ سلام کتنی بڑی دولت ہے نبی نے ہمیں دیا ہے، وہ سلام کو بھی ہم نے مطلب میں رکھ لیا ہے۔ مطلب ہے تو سلام، مطلب نہیں ہے تو کوئی نہیں، نہ سلام نہ کلام، تم کون کی ہم کون کی۔ مطلب ہے تو دور دور کا آدمی بھی ہمارا اپنا بن جاتا ہے، 10 سلام کرتے ہیں، وہ نہ بھی دیکھے پھر بھی دیکھنے تک سلام کرتے ہیں، ہاتھ مارتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، کیوں؟ ہمارا مطلب ہے ان سے، ہمارا کام ہے۔ کیا کرنا بھئی، کام ہونا تو سلام کرنا ہے، یہ دنیا ہے آج۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ ہر وقت سلام کو زندہ رکھتے تھے، چھوٹے کو بھی سلام کرتے تھے، جانے پہچانے کو بھی سلام کرتے تھے، انجانے کو بھی سلام کرتے تھے۔ آج ہر برادری کا آدمی جس لائن کا آدمی ہے وہ سامنے والا جب اسی لائن کا آدمی آتا ہے تو انہیں اسے گھورتا ہے، انہیں اسے گھورتا ہے، نہ انہیں سلام کرتا نہ انہیں سلام کرتا ہے۔ کیوں؟ ایک دوسرے میں یہ ٹکر، یہ مقابلہ ہے کہ انہیں سلام کرنا، مجھ کرنا کی، یہ حال ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے سلام کا انتظار نہیں کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں 10 سال چھوٹے سے، میں 10 سال کی عمر تھا، میری ماں لا کے حضور کی خدمت میں چھوڑ دیا، خدمت کے لیے کہ میرا بچہ نبی کی خدمت کرے. تو میں اس کے بعد سے 10 سال تک حضور کی خدمت میں رہا. 10 سال کے بچے سے لے کر 10 سال بعد تک میں تقریباً جوان ہونے تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا. بچپن سے لے کر اب تک میں نے بہت کوشش کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کروں، لیکن ایک بار بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سلام کرنے کا موقع نہیں دیا. آپ پہلے سلام کرتے تھے بچوں کو بھی، جانے پہچانوں کو بھی. آج ہمارا سلام بھی مطلب کا سلام ہو گیا. تو میرے بھائیوں، اخلاق کہاں سے آئیں گے؟ دین کہاں سے آئے گا؟ محبتیں کہاں سے آئیں گی؟ چاہتے تعلقات کہاں سے بنیں گے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو عام کرو، اپنی زندگی میں لاؤ، تو انشاءاللہ ہم محفوظ رہیں گے بیماریوں سے، فتنوں سے. نئے نئے فتنے، کوئی صحابہ کو گالی دے رہا ہے، کوئی صحابہ کو منافق بول رہا ہے، کوئی صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. میرے بھائیوں، آج کا یہ دور ہم چاہتے ہیں کہ فتنوں سے بچ جائے تو سنت اپنائیں، نبی کی، خلفاء کے اخلاق کو اپنائیں، تو انشاءاللہ سارے فتنوں سے ہم محفوظ رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام کو ہر فتنوں سے، خاص کر آنے والے جو نئے نئے فتنے ہیں، ان تمام فتنوں سے پوری امت کی حفاظت فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے. ایمان و اعمال کی ہمیں سب کو سلامتی نصیب فرمائے. عمر میں، صحت میں، کمائی میں، مال و دولت میں، سب میں برکت عطا فرمائے. آخر میں آپ حضرات ہیں، اللہ انہیں دور فرمائے. قرض کا بوجھ ہے، اللہ اپنے خزانے سے ان قرضوں کو پورا فرمائے. کسی بھی صورت میں کسی کے سامنے دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا ہونے سے سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا